حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا. چونکہ والدہ محترمہ نے، اماں جی نے بڑی مشقت اٹھائی، بڑی مشقت سے اس بچے کو اٹھائے رکھا، اسی طرح بڑی مشقت سے اس کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد اس کو ایک طویل عرصہ دودھ پلایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں 3 اہم مشقتوں اور تکالیف کا ذکر فرمایا کہ طویل مدت تک 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اولاد کو اٹھائے رکھتی ہے. اس دوران طرح طرح کی تکالیف اور مشقتیں برداشت کرتی ہے. پھر دوسری مشقت، ولادت کے وقت سخت درد برداشت کرتے ہوئے جان پر کھیل کر اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح بچے کے حمل اور ولادت کی مشقت کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ ماں اپنی محنت سے فراغت حاصل کر چکی ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی بچے کی ولادت کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیتے ہیں، اور پھر یہی والدہ تیسری مشقت مسلسل اٹھاتی ہے کہ بچے کو دودھ پلاتی ہے. ہر ایک ماں کو، والدہ کو انہی پرکٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ان مراحل اور مشقتوں اور تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک بچے پر، ہر ایک اولاد پر لازم ہے کہ والدین خصوصاً والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے. یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے. اگر اللہ کا فرمان نہ بھی ہوتا تب بھی عقل یہی کہتی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم صرف قرآن میں نہیں دیا، بلکہ تورات میں بھی حکم ہوا، انجیل میں بھی حکم دیا، زبور میں بھی حکم دیا. اور بات صرف اسی پر ختم نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رضا کو اللہ کی رضا کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے. ان قربانیوں کی اور اسی طرح ان مشکلات کا والدہ کے لیے صلہ یہ ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ اولاد ان کی فرما برداری بھی کرے، خدمت بھی کرے، نہ ان کے سامنے اونچا بولے اور نہ ہی ان کو جھڑکے، بلکہ اگر ساری زندگی ان کی خدمت پر لگا رہے تب بھی ان کی خصوصیت کے ساتھ والدہ کی ان مشقتوں میں گزرنے والے اوقات میں سے ایک گھڑی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو سخت گرمی میں پتھریلی زمین پر کندھوں پر اٹھا کر بہت طویل سفر، تقریباً 6 میل لے گیا. اتنی گرم زمین تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پر گر جاتا تو وہ پک جاتا. کیا میں نے ان کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ شاید درد ذہ کی ایک لمحہ کی تکلیف کا بھی تو نے بدلہ ادا نہیں کیا، ایک لمحہ کی تکلیف کا بھی. چنانچہ یاد رکھنا والدین میں دونوں حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں، لیکن والدین میں سے والدہ کا حق مقدم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ کون ہے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار؟ پیارے حبیب نے فرمایا تیری والدہ. پھر پوچھا، اس کے بعد فرمایا والدہ. تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا والدہ. چوتھی مرتبہ کہا کہ تیرے حسن سلوک کا حقدار تیرا والد ہے. اسی لیے یاد رکھنا اگر کہیں معاملہ آ جائے حسن سلوک کا، معاملہ آ جائے خدمت کا، تو ماں کا حق صرف مقدم نہیں ہے بلکہ 3 گنا والدہ کا حق ہے. اور اگر معاملہ آ جائے تعظیم کا تو پھر والد کا حق مقدم ہے. چنانچہ کوشش کی جائے والدین کی طرف پاؤں پھیلا کے نہ بیٹھے، اور اسی طرح ان کے سرانے نہ بیٹھے، ان کے قدموں میں بیٹھے، پاؤں دبائیں ان کے،
ان کا سر دبائیں. اور یاد رکھنا میں پھر آخر میں یہی عرض کروں گا کہ والدہ کو اٹھا کر کے اگر طواف بھی کر لیا آپ نے تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا. یاد رکھنا صحیح بات یہ ہے کہ ساری زندگی اگر والدہ کی خدمت کی ہے تب بھی ان کی خدمت کا یا ان کی ان مشقتوں کا تکالیف کا یا انہوں نے جو تمہارے لیے کیا ہے اس کا ایک ذرہ بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اگر کچھ دنیا میں چاہیے کچھ آخرت میں چاہیے تو والدین کی مسلسل خدمت کرتے رہیں، خصوصیت کے ساتھ والدہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.